علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ یہی تو چاہتا ہے۔ مکتب سلفی سعودی مکتب یہی چاہتا ہے کہ یہاں شیعہ سنی سے لڑے، سنی شیعہ سے لڑے۔ ہمارے اکابرین بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ جب یہاں پہ 2% صرف وہابیوں کے مدارس تھے، 2%، لیکن آج وہ وقت ہے کہ وہی جو مساجد اہل سنت اور مدارس اہل سنت تھے، 20% ان تمام تر مساجد اور مدارس سے وہابیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اسی چیز کو یوز کر کے انہوں نے قبضے کیے نا، ہماری کمزوریاں لیں، ہمارے وہ نقطے لیے، ہمارے وہ جملے لیے جن سے ان کو بھڑکایا، آگ لگائی جاتی ہے نا۔ بندہ ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، لیکن مذہب سے آپ چھیڑخانی کرو گے کوئی برداشت نہیں کرے گا، لوگ نکل آتے ہیں باہر۔ مذہب بڑا حساس ہوتا ہے، اس میں حب ذات کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور شیطان اسی حب ذات کے عنصر کو یوز کر کے لوگوں کو کیا کرتا ہے بھائی، اسی کراچی میں سال ہر سال مہاجر پٹھان، مہاجر سندھی کے جھگڑے چلے کہ نہیں چلے؟ بنیاد اور اساس کیا تھی؟ حب ذات تھی۔ جب ذات کی محبت آتی ہے پھر قومیت، پھر لسانیت، یہ تمام تر چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اور انہی چیزوں کو یوز کر کے لاکھوں لوگوں کو مروایا جاتا ہے۔ اہل بیت نے فرمایا ذات کو فنا کر، ایک دوسرے سے محبت کر، رشتہ بنا۔ کس کی بنیاد پر؟ اللہ کی محبت کی بنیاد پر، رسول کی محبت کی بنیاد پر، شریعت کی محبت کی بنیاد پر۔ پھر تمہارے درمیان جھگڑے قطعاً نہیں ہوں گے، اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر علم آئے گا۔ جب تک اس کے پاس معرفت النفس کا علم نہیں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں مجھے زندگی کیسی گزارنی ہے، یہ ہمیشہ مشکلات کا کیا رہے گا؟ شکار رہے گا۔ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے، علماء فرماتے ہیں 10 سال افغانیوں نے سوویت یونین کے ساتھ جہاد کیا، 10 سال، بڑا جہاد تھا ان کا، بڑے شہید انہوں نے دیے، لیکن جیسے وہ جہاد ختم ہوا، رشیا ٹوٹا چلا گیا، اس کے بعد یہ قومی جھگڑوں میں پڑ گئے۔ ہاں، اس نے کہا ازبک کی حکومت ہوگی، اس نے کہا تاجک کی حکومت ہوگی، اس نے کہا پشتون کی حکومت ہوگی، انہوں نے کہا کہ جو ہزارہ تھے ہماری حکومت ہوگی۔ 4-5 قبیلے آپس میں لڑے، اور اتنا لڑے کہ آپ سمجھتے طالبان ان دنوں میں ان پر حاوی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر امریکہ آ گیا اور یہ سارے مسائل ہوئے، اور امریکہ کے آنے کے بعد بھی یہ اتنا لڑے، اتنی کرپشن کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کسی ملک کی 3 لاکھ فوج ہو، دنیا کیوں تباہ ہوتی؟ جب انسان دین پہ عمل نہیں کرتا، معاشرے کرپٹ ہو جاتے ہیں، سوسائٹیز تباہ ہو جاتی ہیں، ممالک تباہ ہو جاتے ہیں جن میں دینداری نہیں ہوتی، جن میں تقویٰ نہیں ہوتی۔ نام تو ہر کوئی لگا سکتا ہے، حکومت اسلامی سے کیا ہوتا ہے؟ افغانیوں نے بھی لگایا ہوا تو حکومت اسلامی۔ 3 لاکھ کی فوج آن پیپر، 3 لاکھ کی فوج کو 15 دن میں کون شکست دے سکتا ہے؟ 3 لاکھ کی فوج آن پیپر، 3 لاکھ۔ ریسرچ کی ہے کہ جو فزیکل فوجی تھے وہ 80,000 یا 60,000 تھے، پیپر پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے 3 لاکھ فوجی ہیں۔ تنخواہ امریکہ سے 3 لاکھ کی لے رہے تھے، اور فوجی کتنے تھے؟ 60,000۔ سارے پیسے جیبوں میں ڈالتے جا رہے تھے۔ مطلب جس کے اندر حب ذات ہو وہ اپنے ملک کے ساتھ بھی غداری کرتا ہے، جس کے اندر ذات کی محبت ہو وہ اپنی کنٹری کا بھی غدار بن جاتا ہے، کیونکہ ذات کی محبت ہے، اس نے صرف اپنی ذات کو بنایا۔ تو جب لیڈر غدار ہوتے ہیں تو فوجی بھی میدان چھوڑ کے کیا آپ نے دیکھا؟ بھاگ گئے۔ تو قومیتی جتنے جھگڑے افغانستان میں تھے اس نے افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بنگلہ دیش آپ سے جدا ہوا قومیت کی وجہ سے نا۔ جہاں جہاں لسانیت، جہاں جہاں قومیت کو ہوا دی جاتی ہے، ایسے فیصلے کیے جائیں جو قومیتوں کے بنیاد پر ہوں، وہ ملک تباہ ہوتے ہیں۔ ایران اگر ابھی تک باقی ہے تو اس لیے کیونکہ امام خمینی نے انقلاب کے آنے کے بعد سب سے پہلا کام ایران کے جتنے خان تھے ان کو ختم کر دیا۔ یہ وڈیرا، وہ وڈیرا، فلاں وڈیرا، فلاں وڈیرا، فلاں ریس، ان سب خانوں کی حکومت کو ختم کیا۔ تو پتا تھا اگر یہ رہیں گے تو یہ قومیتوں کو بھڑکاتے رہیں گے، لسانیت کو ہوا دیتے رہیں گے، اور ہمیشہ ملک میں کیا رہے گا؟ جھگڑا رہے گا۔ جس طرح عراق میں آپ جائیں کردوں اور عربوں کا جھگڑا ہے، وہ بھی قومیت کو ہوا دیتے ہیں۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ، بڑی سے بڑی جنگوں کو آپ عقل مندی سے جیت سکتے ہیں۔ مومن کی ایک صفت کیا ہوتی ہے؟ مومن عقل مند ہوتا ہے۔ عقل مند کب ہوگا؟ جب علم لے گا۔ غذائے عقل علم ہے، جسم کی غذا کھانا ہے، پینا ہے، پانی ہے، شربت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جو عقل کی غذا ہے وہ علم ہے۔ تو تک یہ عقل مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک آپ علم حاصل۔ امام فرماتے ہیں کن فی الفتنہ، فتنوں میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ۔ کیوں کہا اونٹنی کا بچہ؟ امام فرمائے کیوں؟ کیونکہ اتنا چھوٹا ہے کوئی اس سے دودھ بھی نہیں نکال سکتا، کوئی اس پہ سواری بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابھی جو حالات ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ حالات اسلام کے فائدے میں جائیں، ہو سکتا ہے، کافی لوگوں کی یہ پیشن گوئی ہے
کہ پاکستان میں جتنی تیزی سے سیکولرزم بڑھتا جا رہا ہے، لبرلزم، میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے یہ بد تہذیب اور شرافت سے دور جتنے ایکٹر اور ایکٹریسز جو پاکستان کی نسلوں کو، پاکستان کے کلچر اور تہذیب کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اثرات آپ کے ملک پہ پڑیں. لیکن لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ وہ طالبان جو ہمارے ذہن میں تھا ابھی وہ نظر نہیں آ رہا. یہ سننے میں آتا تھا یہ گلے کاٹتے تھے، یہ لوگوں کو مارتے تھے، اور آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ پنجشیر اور بامیان، ہاں، یہ دو ایسے اسٹیٹ ہیں، ایسے شہر ہیں جہاں پہ اکثریت آپ کے مومنین کی ہے، ہزارہ برادری کی ہے. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی مجالس میں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی مجلس امام حسین سن رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا تو تماچا اس کراچی کے ان لوگوں پر ہے جو مجلس کے خلاف ہیں. یعنی کیونکہ سب سے زیادہ جو طالبان کی خوشی ہو رہی تھی، میں نام نہیں لیتا ان اینکرز کے، ایک دو آپ کے اینکر ہیں جو بڑے اینٹی شیعہ ہیں، ہاں، ایک اور یا مقبول بھی ان میں سے ہے، ہاں، یہ تھوڑا معتدل بھی ہے لیکن کبھی کبھی اس کے لہجے میں مجھے وہ تعصب نظر آتا ہے. اور خوشی میں نے دیکھا اگر کسی اینکر کو تھی تو اس کو تھی کہ افغانستان میں طالبان آ گئے، طالبان آ گئے. تو یہاں پہ جو اینٹی شیعہ قوتیں تھیں آپ کے پاکستان میں، ہاں، لشکر جنگوی لے لیں دوسرے، وہ بڑے خوش تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کیونکہ سعودیز نے کافی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا ہے اور سعودیز کی خیانت سے بھی طالبان بھی واقف ہو چکا ہے. تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں ایک بیک ملے گی، سپورٹ ملے گی، پھر ہم مضبوط ہو جائیں گے. لیکن طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ایسی نہیں. ایسی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا طالبان کو جوانوں کو سمجھنا ہوگا، اسٹڈی کرنا ہوگا. جب سے طالبان بنا تھا اس میں دو گروہ تھے. مثلا آپ نے داعش کا نام سنا، جبہت النصرہ کا نام سنا، TTP کا نام سنا، طالبان کا نام سنا، لشکر جنگوی کا نام سنا. تو ہم جو ہماری عوام ہے وہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے کہ یہ سارے ایک ہی ہیں اور شیعوں کے دشمن ہیں. اس میں ایک گروہ ہے جو حنفی ہے، حنفی و سلفی. حنفی ہے لیکن کون سا حنفی؟ جو سلفی ہے. ایک گروہ ان میں ہے جو حنفی صوفی ہے. حنفی ہے لیکن ان کی جو لنکس ہیں وہ صوفیزم کی طرف زیادہ ہیں. تو جو تحریک طالبان تھی وہ حنفی سلفی تھے. تو وہ جہاں بھی گئے ان کا نظریہ ایک ہی ہے، مزاروں کو ڈھاؤ، یا علی مدد کے مخالف، یا رسول اللہ مدد کے مخالف، عید میلاد النبی کے مخالف. صرف ہم سے ان کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں جہاں مزارات ابن اہل سنت کے بڑے بڑے مزارات ان کو ڈھانے کے، یعنی وہی سلفی سوچ جو آپ کو سعودی عرب میں نظر آتی ہے کہ جنت البقیع کو ڈھا دیا، رسول خدا کو گویا قیدی بنا دیا ہے، تالے لگا کے کسی کو جانے نہیں دیتے. وہ حنفی و سلفی ہیں. ان کا ایک گروہ ہے جو حنفی صوفی ہیں، جیسے آپ کے چشتی گروپس ہیں، مختلف بریلوی حضرات ہیں. تو انہوں نے اپنی حکومت میں بھی جب جو خطے ان کے کنٹرول میں تھے ایون افغانستان میں، انہوں نے ایک بھی مزار نہیں گرایا تھا. آپ مزار شریف چلے جائیں، مولا علی کی نسبت سے، جناب زید کی نسبت سے، جناب یحییٰ، وہاں پہ جو اکثر سادات ہیں وہ زیدی ہیں، جناب یحییٰ کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کو انہوں نے نقصان ہی جو مار رہے تھے وہ گروپ تھا جو حنفی و سلفی تھا. تو ابھی اس وقت جو گروپ حاوی ہے یہ الگ گروپ ہے کہ انہوں نے علم اتارے بھی، پھر دوسری ویڈیو میں انہوں نے شیعوں سے معذرت خواہی کی اور اپنے ہاتھوں سے چوکوں پہ پھر جا کے علم دوبارہ نصب بھی کیے. اور تمام تر انٹرویو میں کہا کہ ہم لوگوں کو آزادی دیتے ہیں، کام کریں، سب کچھ کریں، لیکن حدود شریعت میں رہ کر کام کریں. اور یہاں حکومت بنانے سے پہلے یہ ایران گئے. انٹرنل جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہے کہ ایران نے ان سے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ ہماری جو ریڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ مسجد، امام بارگاہ، شیعوں پر حملہ نہیں کریں گے، باقی ہمارا آپ سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کیونکہ ان کو بھی ایک بہت بڑا خوف تھا. وہاں پر جو بیچارے، دیکھیے قوم اگر جذباتی ہو نا تو بڑی بڑی جنگیں کھڑی کر دیتی ہے، لیکن اگر قیادت قوموں کی ہوشیار ہو، ہاں، قوموں کی قیادت صاحب علم ہو، صاحب تدبر ہو، صاحب فکر ہو، وہ لوگوں کو بڑی بڑی جنگوں سے بچاتی. میں جن دنوں میں ایران تھا بڑا پریشر تھا کہ ہم فاطمیون وہاں جائیں. فاطمیون وہ طبقہ جو شام میں دفاع حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں 12,000 کے قریب افغانی فاطمیون تھے جو ٹرینڈ یافتہ، جنہوں نے داعش کو مارا، جنہوں نے جبہت النصرہ کو مارا. بہت اسٹرانگ گروپ ہے. تو ظاہر طالبان یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کی جنگ فاطمیون کے ساتھ ہو، قطعاً نہیں چاہیں گے. اور یہ جو نام مجھے اس کا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، جس کو ابھی انہوں نے پکڑا، جو
عوامی قوتوں میں تھا، اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کے ساتھ طالبان نے بڑا اچھا برتاؤ کیا، اور اچھا برتاؤ کرنے کے بعد اس کو ایران کے حوالے کیا، اور مشہد میں افغانیوں نے اس کا بہت بڑا استقبال بھی کیا. یہ بہت بڑا مہرہ بنے گا، آگے جا کے حکومت کا حصہ بھی بنے گا. تو ان کے حرکات و سکنات سے یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ وہ سوچ رکھتے ہیں، یہ وہ طالبان ہیں جو حنفی صوفی ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم مل جل کے حکومت بناتے ہیں لیکن شریعت کے قوانین کے ادوار میں. لیکن اگر یہ ہوتا کہ اگر فاطمیون کا گروپ انوالو ہو جاتا، جذباتی بن جاتا، ہم لڑیں گے طالبان کے ساتھ، تو یہ جنگ رخ بدل دیتی، یہاں شیعہ سنی جنگ ہو جائے. لیکن یہ شیعہ رہبروں کی تدبیر تھی کہ انہوں نے فاطمیون کے انہوں نے نہیں دیا، بڑی آسانی سے ان کو راہ ہموار کی کہ آپ آ جائیں، لیکن ایک ایسی حکومت ہے مل جل کے. لیکن خطرہ ایک بات کا ہے، اگر یہ حکومت بن جاتی ہے تو اگر ان کا لشکر 60,000 کا ہے تو اس 60,000 میں 15,000 20,000 وہ لوگ بھی ہیں جو حنفی سلفی ہیں. ابھی وہ خاموش ہیں کیونکہ یہ گروپ حاوی ہے، وہ کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کبھی بھی شیعوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی ایسی کاروائیاں کر سکتے ہیں. اب وہ ان فیوچر پتہ چلے کیا ہوتا. لیکن اگر کوئی واقعاً ایسی حکومت بن جاتی ہے جو عوام کی امنگوں کے مطابق بنے اور اسلامی قوانین اور شرعی قوانین کے مطابق بنے، اور اگر اچھے سے چلے، جس میں شیعہ سنی بریلوی تاجک ازبک ہزارہ پشتو سب اس میں مل کے ایک متحد حکومت بنے، اگر بن جائے ہماری دعا ہے کہ ایسی حکومت بنے اور وہاں پہ اسلامی شرعی قوانین کو وہ نافذ کریں. میں کل سے افغانی نیوز چینل کو دیکھ رہا ہوں کہ ہفتہ پہلے جن خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا وہ طالبان کے خوف سے دیکھ رہا ہوں سب نے دوپٹے پہن لیے ہیں. اے کاش اتنا خوف پروردگار عالم کا ہوتا، خدا کا اتنا خوف ہوتا. انسان دیکھیں کتنا کمزور ہے، یعنی یہی غداری انسان ہے، یہی تکبر انسان ہے کہ وہ جو سب سے بڑا خالق ہے اس کی کبریائی سے نہیں ڈر رہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سر پہ دوپٹہ نہیں رکھیں گے، لیکن اسی طالبان کے خوف سے سر پہ کیا رکھتے ہیں؟ دوپٹہ رکھتے ہیں. تو اگر واقعاً کوئی ایسی اچھی اسلامی حکومت بن جاتی ہے، اور یقیناً اس کے اثرات پاکستان میں پڑیں گے. یہاں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پاکستان میں شرعی قوانین کو، فحاشت کو، رشوت کے خلاف، کرپشن کے خلاف چاہتا ہے. اس ملک میں بھی ایک ایسا ماحول آئے جو واقعاً نظام مصطفوی نظام ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد واجل فرم. تو یہ کوشش بہت کی جائے گی کہ آپ کو طالبان کے خلاف کیا جائے، اسٹیٹمنٹس دلوائی جائیں، یا سوشل میڈیا پہ ایسی مہم چلوائی جائے کہ آپ ان کے خلاف بولیں. کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں تاکہ ایک اینٹی طالبان موومنٹ بنائی جائے کہ ہمارے بزرگ علماء سے جو شیعہ قیادتیں ہیں، بڑی قیادتیں ہیں، انہوں نے کبھی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں دی، کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ایران میں جا کر ان وعدوں پہ ابھی تک وہ عمل پیما ہے. ابھی تک ایک شیعہ قتل نہیں ہوا، ایک مسجد، ایک امام بارگاہ ڈھائی نہیں گئی. جلوس اپنی آزادی کامل سے نکل رہے ہیں، اور سیکیورٹی کون دے رہا ہے؟ طالبان سیکیورٹی دے رہے ہیں. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ آپ کو پاکستان میں ہوگا، کیونکہ وہ جو قوتیں سلفی قوتیں اس پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ ساری قوتیں ناکام ہو جائیں گی، کیونکہ بن سلمان کی طرف سے تو ان کی فنڈنگ بند ہو چکی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اتنا دودھ نکال لیا تھا بن سلمان سے. ابھی وہ خود پریشان ہے اکنومیکلی، ان کے پاس ابھی اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ان قوتوں کی مدد کریں. اور امام زمانہ کی دعا بھی تو یہی ہے نا کہ اے خدا دشمن کو دشمن سے لڑا دے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.